یا رسول اللہ فداکا یا رسول اللہ فداکا یا رسول اللہ فداکا یا رسول اللہ لبیک 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 اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں باطل کے محلوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں ہمت جگہ میں ٹوکو دم ہے تو ہمیں روکو ہمت ہمیں ٹوکو دم ہے تو ہمیں روکو ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے سرکار کے عاشق ہیں رنگ اپنا جما دیں گے ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ سرکار کی نعتوں سے پرجوش ہے دیوانے سرکار کی نعتوں سے پرجوش ہے دیوانے میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے سارا جہاں فدا ہے میلاد مصطفیٰ ہے سارا جہاں فدا ہے میلاد مصطفیٰ ہے ہر کوئی کہہ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولا مرحبا سب جھوم کے بولا مرحبا دلکار کے بولا مرحبا نور والے مصطفیٰ آ جائے جا جائے نور والے مصطفیٰ آ جائے جا جائے ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ کیوں کر نہ منائے ہم یہ سنی ثقافت ہے کیوں کر نہ منائے ہم یہ سنی ثقافت ہے میلاد منانے پر سرکار جزا دیں گے ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے ناموز رسالت پر دنیا کو ہلا دیں گے
کھلے عام کہنا ہے، سرے بازار کہنا ہے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ خدا کی ساری زمین مصطفیٰ کے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے، نبی کی ناموس پر مٹنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں عاشقان رسول پاؤ گے۔ دوستو جرأت سے کام لو، اسلام کا دامن تھام لو، ذات پات حسب نسب رنگ و نسل کے بتوں کو پاش کر دو اور کہو ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، یہ کافلہ چل پڑا ہے، اب روکے نہ رکے گا۔ ہماری آواز کو روکنے کے لیے کانٹوں کی باڑیں کھڑی کی جائیں، ظلم کی دیواریں کھڑی کی جائیں، ہم انہیں تھامتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ارے سرپروشو اب آگے بڑھتے جانا، اب نعرہ رسالت گونجے گا، اب گستاخوں کی خیر نہیں، طوفان مسلم اٹھا ہے، اب آنے والے آئیں گے۔ کرتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ آپ تیرے منزلی پہ ڈالے جائیں گے۔ دوستو جب تک جس میں خون باقی ہے اور جب تک خون میں حرارت باقی ہے، قسم اس پیدا کرنے والے کی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے، ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے۔ اس نعرے سے لوگوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے۔ اس امن کے پرچم کو ہر گھر میں لگا دیں گے۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں، سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں، یہ وعدہ ہمارا ہے سب کچھ ہی لٹا دیں گے۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہم نے یہی ٹھانی ہے منت یہی مانی ہے، ہم نے یہی جانی ہے منت یہی مانی ہے، ہم نے یہی ٹھانی ہے منت یہی مانی ہے۔ اس دیش کی مٹی پر دو جگ میں کوئی تم سا نہ ہوا، اب کیا میں کہوں کیسا جانا، جب تم سا کسی مانا جگراج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہید سرا جانا، او باد خدا تم انداز
تاخیر سے مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر. علامہ کی آمد کے جشن میں جمع ہوئے اور آپ نے حتی یاتی کل موت، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. قرآن کو سیکھتے رہو، قرآن کو سکھاتے رہو. اگر تمہاری اس کیفیت میں موت ہو گئی تو تمہاری قبر کی زیارت کے لیے پھر فرشتے اس طرح آیا کریں گے جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جس طرح خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے کے لیے، قرآن کو سیکھنے والے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے بھی فرشتے آیا کریں گے. تو برادران محترم، میں آپ تمامی حضرات کو علماء اہل سنت بیکانیر و تنظیم ائمہ علماء اہل سنت بیکانیر کی جانب سے عوام بیکانیر، عوام اہل سنت بیکانیر کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ہم لوگوں سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومنین و مومنات، ہر مسلمین و مسلمات کے جائز مقاصد کو میلاد النبی کے صدقے میں پورا فرمائے. بس میرا یہی پیغام ہے. علماء کرام کا ضم غفیر ہمارے اسٹیج پر موجود ہے. جو ترتیب کیا گیا ہے اس کے تحت حکم کو پورا کرنے کے لیے میں 2 منٹ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. عرض کر دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے. اور جب ہماری موت اس میں آئے گی تو یقیناً ہماری قبر کی زیارت کے لیے وہاں فرشتے آتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولانا حافظ و قاری نوشاد عالم سے ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں. ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں، ساری محفل جھوم. صلی اللہ نبینا، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد.
भाई साहब जो झंडे ले रहा है
جھولیاں آج ہی بن رہا ہے، آج حضور کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جو تو نے کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ عطا فرمایا، اس میں کچھ حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانو یقین جانو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو خدا کی قسم یہ علماء بیٹھے ہوئے، سادات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کبھی کبھار جب گہرائی میں جا کر یہ بات سوچتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کر کے کہ اگر حضور نہ آتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، شعور کہاں سے آتا، تہذیب کہاں سے آتی، تمدن کہاں سے آتا، وفا کا مزاج کون دیتا کہ سود کے طور پر ادھر ادھر سے پیسہ لے کر لاکھوں روپیہ قرضہ کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب بعد میں حال یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے پھانسی کھا لی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، کیوں کہ کرکٹ میں سٹا کیا تھا اور کرکٹ کے سٹے میں لاکھوں روپیہ ہار گیا، اس لیے یہ پھانسی کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر، افسوس ہے ان جوانوں پر جو 5 روپیہ اپنے باپ کو اور ماں کو تو نہ دے سکے لیکن کرکٹ پر ہزاروں روپیہ لگا دیا، کرکٹ کے سٹے پر لاکھوں روپیہ لگا دیا، کرکٹ کی باتوں پر لاکھوں روپیہ لگا دیا۔ اے ٹورنامنٹ کروانے والوں، اے ٹورنامنٹ کروانے والوں، نائٹ ٹورنامنٹ، ڈے ٹورنامنٹ، لاکھوں روپیہ قوم کا تم بربادی کے کگار پر لگا دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اگر یہی روپیہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں کام آ جاتا تو خدا کی قسم پوچھ اس غریب سے کہ اس کے آنسو تجھے کتنی دعا دیتے، اس کے آنسو کتنی دعا دیتے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ جوانوں آؤ، دین کی طرف آؤ، اپنے مذہب کی طرف آؤ۔ آج نبی کا میلاد ہے، یہاں سے لے کر جتنا بھی لوگ پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر حضور کو تحفہ دو۔ اپنے محبوبوں کو تحفہ دیتے ہو کہ نہیں؟ برتھ ڈے پر اپنے عزیزوں کو تحفہ دیتے ہو کہ نہیں؟ دیتے ہو نا؟ آج اس مجمع میں جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں وہ تحیہ کر لیں کہ اپنی جائز اور پاکیزہ کمائی میں سے میں حضور کے غلام غریبوں کی مدد کروں گا۔ حضور کے غلام غریب جو ہیں ان کی مدد کروں گا۔ ذرا جھانک کے دیکھنا، ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے یہاں چولہا 2 دن سے نہ جلا ہو، 3 دن سے نہ جلا ہو، کہیں اس کے یتیم بچے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ پکڑ کر اسے مجبور تو نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑا میلاد یہی ہے، سب سے اہم عبادت یہی ہے۔ اللہ کی قسم نمازیں بھی مقبول سے نکالنے لگ جائے نہیں، پیسے والوں کا حال یہ ہے کہ چند رسیدیں کٹوا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جن کی زکاتیں 1-2 لاکھ بنتی ہے نا، ان کا حال یہ ہے کہ صاحب 5, 10, 20, 25 ہزار کٹوا کے اپنے آپ کو بڑے سخی صاحب سمجھ کر ہو گئی مولانا صاحب 20 روزے ہو گئے، اپنی تو زکات ہو گئی پوری، اپنی ہو گئی پوری۔ اللہ اکبر، سوچ تو صحیح، اگر زکات کا مال تیرے مال میں رہ گیا تو وہ میل تو واپس خود بھی کھائے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، وہ میل تو خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ مسلمان، تو وہ سخی ہے کہ اللہ نے تیری کمائی میں بہت حصے رکھے ہیں، بہت حصے رکھے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کر کہ جو رب تیرا گھر چلا رہا ہے وہ
अपना घर तुझसे चलवा रहा है। जो तेरा घर चला रहा है, क्या उसे जरूरत है अपना घर चलाने के लिए? नहीं, लेकिन तुम्हें मौका दिया जा रहा है। मेरे घर में रोशनी कर दे, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। मेरे घर में हवा का इंतजाम कर दे, तेरी कब्र में हवा का इंतजाम हो जाएगा। नमाजियों के लिए पानी का इंतजाम कर दे, तेरे लिए जन्नत की नहरों से पानी का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़कात एक ऐसा पाकीज़ा निज़ाम है। सरकार के दीवानों, मसाजिद और हमारे मदारिस और हमारी तहरीकें और गुरबा जो भी आपकी लाइन में आते रहे, उनकी मदद अपने तौर से करते रहे। दीन का निज़ाम चल रहा है प्यारे। अगर इसी तरह कंजूसियां करेंगे, होते हुए भी अगर अपने आप को नदारत बताएंगे, तो देखो जैसी नीयत वैसी मुराद है। जब दीन का मामला आए और अपनी शान का मामला आए तो लाखों रुपए, वो दीन का मामला आए तो धंधा ठप चल रहा है, अभी कारोबार ढीला चल रहा है, अभी दुकान अभी कमजोर चल रही है। अल्लाह के आखिरत में भी तुझे मकाम अता फरमाएगा। अहम चीज है, अहम चीज। एक वाकया मैंने पढ़ा था या कहीं बोला भी था मस्जिद के अंदर कि साहब, एक साहब हज करने के लिए जा रहे थे। आखिरी बात, एक साहब हज करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने हज के लिए रुपया इकट्ठा किया था। लोगों से बात कह भी थी कि मैं हज करने जा रहा हूँ, मैं हज करने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा माशाअल्लाह हाजी साहब, जिस दिन जाओ उस दिन सलाम दुआ हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है। एक दिन वो जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, जो एक मरा हुआ कबूतर जो था उसे यूं उठा रही थी। हाजी साहब की जैसे ही नजर पड़ी तो बच्ची ने देखा है कोई आदमी देख रहा है। उसने अपने फ्रॉक के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर मरे हुए कबूतर को छुपा लिया। हाजी साहब की नजर पड़ गई। उन्होंने हज पढ़ा नहीं था अभी तक, पढ़ने की तैयारी थी। उन्होंने जब देखा, देखते ही बच्ची के पास में आकर बोलते हैं, बेटा क्या छुपाया है तूने? बच्ची की आंखों में अश्क थे। अल्लाह अकबर। उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। जब किसी को सलाम करते हो तो जरा देख तो लिया करो कि एक मुसलमान का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, एक मुसलमान का चेहरा कितना रंजीता क्यों नजर आ रहा है। अपनी धुन में मस्त रहने वालों, अल्लाह अकबर। इस्लाम अखुवत का मजहब है, इस्लाम हमदर्दी का मजहब है, इस्लाम प्यार और वफा का मजहब है। अल्लाह अल्लाह। हाजी साहब ने कहा नहीं बेटा तूने कुछ छुपाया है। कहा नहीं हाजी साहब, मैंने को तो उन्होंने जब फ्रॉक को उठाने, इधर कपड़े को उठाने के लिए कहा तो मरा हुआ कबूतर निकला। उन्होंने कहा ये मरा हुआ कबूतर ना तो ये खेलने के काम आता है, ना ये खाने के काम आता है, तू क्या करेगी इसका? तो बच्ची रोने लगी। बच्ची ने कहा हाजी अब ज्यादा सवाल न पूछ, शर्मिंदा न कर मुझे, मेरी गुर्बत का इम्तिहान न ले। हाजी ने कहा हुआ क्या? मेरा बाप मरा हुआ है, मेरी माँ बीमार है और मेरे 2 छोटे छोटे भाई आज 4 दिन से उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वो भूख से तड़प रहे, मरने की कगार पर है। अगर आज इन्हें ये मरा हुआ कबूतर मैंने पका कर नहीं दिया तो हो सकता है मेरे दोनों भाइयों में से किसी एक की जान चली जाए। उसने कहा तेरा घर कहाँ है? घर गए, देखा कि उसकी माँ खटिया पर बीमार पड़ी हुई है और दोनों बच्चे अपनी माँ की खटिया को पकड़कर इंतजार करते हैं कि माँ, बीमार माँ का दामन पकड़कर कहते हैं क्या कोई खाना लेकर आएगा, क्या हम भूखों को कोई निवाला अता करेगा, क्या हम मजबूरों की दहलीज पर कोई रोटी का टुकड़ा ला कर देगा। माँ तेरे पाइन की बैठे बैठे आज 3 दिन हो गए माँ, अगर आज रोटी का टुकड़ा नहीं मिला माँ तो हम मर जाएंगे, भूख से हमारी हालत खराब हो रही है। अल्लाह अकबर। हाजी ने जब ये मंजर देखा उसने बच्ची से कहा तू मरा हुआ कबूतर फेंक, मैं अपने घर जाके आ रहा हूँ। वो अपने घर से जितने भी रुपए हज के लिए इकट्ठे किए हुए थे लाकर उस गरीब औरत की झोली में डाल दिए। उस गरीब औरत की झोली में डालकर कहते हैं वो हज किस काम का कि मैं काबे का तवाफ करूं और मेरे घर के पास में रहने वाला भूख से मर रहा हो, तड़प तड़प के मर रहा हो।
آواز دو ان 11 عمرہ کرنے والے 12 حج پڑھنے والوں سے، کہو تو صحیح کہ کسی غریب پہ کبھی کہیں تھی کسی غریب کے گھر میں چولہا بھی جلایا تو 12 عمرہ 11 حج پڑھ کر کیا کسی غریب کے گھر میں تم نے کبھی چولہا بھی جلایا؟ مسلمان خون تھوک تھوک کر ہاسپٹلوں میں مر رہا ہے، کیا کسی کے علاج کا ذریعہ بنے؟ ماں کی گود میں بچے تڑپ تڑپ کر دم دے رہے ہیں، کیا کسی مجبور ماں کے پاس میں جا کر تم نے یہ پوچھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس بچے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا کسی تڑپ تڑپ کر مرنے والے بوڑھے کا سہارا بنے ہو تم؟ ہمیں تو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، وہ زمانے کے بزرگوں کو کیا پوچھے گا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، جشن ولادت کے ساتھ مقصد ولادت بھی یاد رکھو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ مقصد ولادت جس نبی کی آمد کا پرچم لہرا رہے ہو، اس نبی کے اخلاق کا پرچم بھی دنیا میں ایسا لہرا دو کہ زمانہ مجبور ہو جائے یہ کہنے پر کہ جب غلام کے اخلاق کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے اخلاق کا پرچم لہراؤ، حضور کے پیغام کا پرچم لہراؤ اور نبی کی تعلیمات کی لائٹیں لگاؤ، حضور کی تعلیمات کی لائٹیں لگاؤ۔ نبی کی تعلیمات کی لائٹ جب تمہارے گھر میں لگے گی اور گھر تعلیمات مصطفیٰ سے چمکے گا، خدا کی قسم جب تم روڈ پر چلتے چلتے پتھر ہٹاؤ گے، کوئی پوچھے آنے والا پوچھے گا کیوں ہٹایا، تو کہنا میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ جب کوئی بوڑھا جھکا ہوا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھو میں آپ کو تھوڑی دور ساتھ لے چلوں، کیوں بیٹا میں تیرا دادا نہیں لگتا؟ پھر یہ لوگوں سے پوچھتا یار کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ اچھا بھولے بنتے ہو، طواف کرتے ہم نے دیکھا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہم نے دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے میزات پر دیکھا، کسی نے کہا ہم نے رکن یمانی پر دیکھا، کس نے کہا ہم نے حتیم میں نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کسی نے کہا ہم نے سبز گنبد کی بہاروں میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سنہری چالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ حاجی اپنے گھر آیا، گھر آ کر رات کو بستر پر سویا، اشک بہانے لگ گیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے آقا معمہ سمجھ میں نہیں آیا، حج پڑھنے گیا نہیں، تو پھر کسی نے صفا کسی نے مروہ کسی نے کہاں کہاں دیکھا ہے، اسی اسلام میں سو گیا، قسمت جا گئی، مدینے والے خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ حضور نے فرمایا حاجی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے غریب امت کا خیال رکھا تو رب نے بھی تجھے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس نے حج پڑھا ہے تیری شکل میں، اور حاجی سونا صرف اس سال نہیں بلکہ وہ قیامت تک تیرے نام کا حج پڑھتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ میرے آقا کے پیارے تھے زکوٰۃ نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دیں گے، پوری دیانتداری کے ساتھ میں دیں گے، اپنے علماء سے رابطہ کر کے دیں گے، انہیں پوچھیں گے ہمیں طریقہ بتا دو، ہمیں سلیقہ بتا دو، پھر انشاءاللہ ہم زکوٰۃ دیانتداری کے ساتھ نکالیں گے۔ اور جب یہ حال ہو جائے گا تو خدا کی قسم پھر مدینے سے خیرات مل جائے گی، پھر یہ ہمارا کہنا بھی قبول ہو جائے گا کہ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، چل جاؤ چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ آخری کلام ہے اور صرف سرکار کی آمد مرحبا کی وجہ سے یہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ انہی کے آنے کی خوشیاں
मनाने आए हैं, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। आप मत खड़े हो ना, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बोलो मरहबा। शर्मान मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा, पुकारो या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। सिलसिले होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा। बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, गमखार की आमद। दीवानों बोलो, शर्माना छोड़ो, परचम लहरा कर बोलो, झूम के बोलो, हाथ उठा कर बोलो, और ऊंचा बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, दिलबर की आमद, जाना की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, गमखार की आमद। मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या दिलदार की आमद, मंठार की आमद, गमखार की आमद, सरकार की
سلام اے سبز گنبد مکی تو سبھی تیرا سخی دربار ہے کر کرم کر دو بیڑا پار ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور